بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے یہ اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اور زمین میں رہنے والے سارے کے سارے انسان بھی اگر اللہ کا انکار کر دیں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالی بے نیاز بے پرواہ ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ یہ دو آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو شکر کی ترغیب دی ہے، اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا ربکم، ربکم ایک تو لفظ رب پالنے والا، تربیت کرنے والا، سنبھالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ اللہ تعالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ رب قرآن پاک کے شروع میں آیا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ جب پالنے والا وہ ہے، ضرورتیں پوری کرنا اس نے اپنے ذمے لیا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہا جو نیک ہوگا ہم اس کو پالیں گے، جو نیک نہیں ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ربکم، اس میں قیامت تک آنے والے انسان آ گئے، تم سب کو پالنے والا، تم سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ عربی میں کہا جاتا ہے الشکر قید الموجود، شکر کرنے کی وجہ سے انسان کے پاس موجود نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ وصید المفقود، اور یہ شکر غیر موجود نعمتوں کو کھینچ کر لاتا ہے اور شکر کرنے والی کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ موجودہ نعمتوں کو محفوظ کرے گا اور غیر موجود نعمتوں کو کھینچ کر آپ کے پاس لائے گا، یہ شکر کا فائدہ ہے۔ شکر کرنے کے نتیجے میں نعمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے، ایک تو اس کی عام فہم صورت ہے نعمتوں کی مقدار میں اضافہ ہو گیا، ایک اضافہ یہ ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں۔ دوسری صورت شکر میں، شکر کے نتیجے میں نعمتوں میں اضافے کی یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کی مقدار کو تو نہیں بڑھاتے مگر کم نعمتوں میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ زیادہ کے برابر ہو جاتی ہیں۔ مکان چھوٹا سا ہے مگر زندگی بڑے سکون سے گزر رہی ہے، آمدنی بہت تھوڑی ہے مگر اس کے اندر برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ بیٹا ایک ہے مگر وہ اتنا زبردست اور ایسا فرما بردار ہے کہ وہ دسیوں کے برابر ہے۔ نعمت میں اللہ نے برکت ایسے ڈالی ہے کہ اس چھوٹی نعمت میں، اس قلیل نعمت میں اللہ نے اس سے اتنا کام بنا دیا جو ہزاروں کے برابر چلا جاتا ہے۔ اور تیسری اس میں صورت یہ ہوتی ہے شکر میں، جو شکر کے نتیجے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس نعمت سے جو مقصود ہوتا ہے، جو اصل فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب نعمت تو موجود ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، صحت ہے مگر صحت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اولاد ہے مگر اولاد کسی کام کی نہیں ہے، سواری ہے مگر ویسے کھڑی ہوئی ہے، کپڑے ہیں ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو نعمت ہو اور نعمت سے فائدہ نہ ہو تو اس نعمت کا کیا فائدہ؟ تو ایک شکر کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز اور وہ نعمت انسان کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو اس کے ذریعے پورا فرما دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں نعمتوں کو ضرور بڑھاؤں گا۔ اب شکر کیسے کیا جائے؟ ایک آدمی، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہتا رہے الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے۔
اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی آدمی کسی بڑے صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دے، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کے کیا کہنے، اور اگر وہ کسی کام کا کہیں تو ان کی بات نہ مانے تو وہ صاحب کہیں گے آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، ایک طرف تو آپ میری تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور جب میں کوئی کام کہتا ہوں تو اسے مانتے نہیں ہیں۔ تو انسان زبان سے کہے یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ کہیں اے میرے بندے میں نے ساری رات تجھے میٹھی نیند سلایا، صبح اٹھ کے 2 سجدے دے کے میرا شکر ہی کر لے کہ یا اللہ میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کیسا تمہارا شکر ہے کہ تم ہماری بات تو مان نہیں رہے اور تم کہتے ہو کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق بن جائے، انسان اللہ کی مان کر چلنے والا بن جائے، زبان سے بھی شکر ہو، عمل سے بھی شکر ہو، اور تیسری صورت انسان اپنے دل سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پہ راضی ہو جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے زبان سے آدمی کہہ دیتا ہے لیکن اندر گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بھائی کے پاس بہت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پڑوسی کے پاس بہت ہے، تو زبان سے تو شکر ہے مگر اندر شکر نہیں ہے۔ تو شکر کی یہ بھی حقیقت ہے اور یہ بھی شکر کا حصہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہو جائے، یا اللہ آپ نے بہت دیا ہے، مجھے میری اوقات اور میری حیثیت سے بڑھ کر دیا ہے۔ آج ہم قومی سطح پر اجتماعی طور پر ناشکری کا شکار ہیں، ہم اجتماعی طور پہ ملکی سطح پہ ہر بندہ پریشانی اور حالات کا رونا رو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لیں، 20 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے، آج آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہر چیز میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ، کھانے میں، مکان میں، لباس میں، ضروریات میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب 20 سال پہلے اور آج 20 سال بعد کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پھر ناشکری کا کیا مطلب ہے، پھر پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل ناشکری کیا ہے کہ انسان آگے کو دیکھ کے چل رہا ہے کہ مجھے تو وہاں تک جانا تھا، میں وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔ چھوٹی نوکری والا بڑی نوکری والے کو دیکھ رہا ہے، کم نعمتوں والا زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوا، ناشکری پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت خوبصورت بات بتلائی کہ دنیا داری کے معاملے میں اوپر والوں کو نہیں دیکھا کرو، نیچے والوں کو دیکھا کرو، دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو تاکہ انہیں دیکھ کر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں نے بھی یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم آگے کو دیکھتے ہیں پھر زبان سے ناشکری والے الفاظ نکلتے ہیں، ہم پھر یہ ہے اپنے آپ کو ملاتے ہیں امریکہ والوں کے ساتھ، انگلینڈ والوں کے ساتھ، ان کی آمدنی اتنی، ان کے وسائل اتنے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو سڑکیں بھی خراب ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ ملا کر چلیں گے تو ساری زندگی ناشکری میں ہی گزر جائے گی۔ ان کے ساتھ ملانے کے بجائے افریقہ کے رہنے والے ان غریب لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو نہیں دیکھیں، نیچے والوں کو دیکھیں، اللہ نے الحمدللہ کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سب کچھ ہوگا مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی دل کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ نعمتیں ہوں گی، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ انسان کے پاس موقع ہی نہیں ہوگا، مال بہت ہے، چیزیں بہت ہیں، کھانے پینے کی فراوانی ہے، مگر ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہے 1 چپاتی لینی ہے، 2 ڈبل روٹیاں کھانی ہیں، 1 انڈا کھانا ہے۔ یہ ہے ناشکری کے نتیجے میں انسان نعمتوں کے استعمال سے اور ان کے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان ایسا نہ کرے، اور فرمایا اگر سارے کے سارے انسان بھی اللہ کی نافرمانی، کفر اور ناشکری پر جمع ہو جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اگر سارے کے سارے انسان اور جنات نافرمان بن جائیں، مسجدوں کو تالے لگ جائیں، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، فرمایا ہماری بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور سب نیک بن جائیں، سارے متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ کا نام لینے والے بن جائیں، فرمایا ہماری بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں،
یہ تو ہماری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دیتے ہیں، سجدہ لگانے کی توفیق دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی، کسی کی نماز کی، کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر یہ کر رہا ہے تو یہ اس پر اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اسے اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔